بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ مصر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ نہ صرف اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا بلکہ یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ لوگ اس کے خوف سے لرزتے تھے۔ وہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا، انہیں غلام بنا رکھا تھا، ان سے مشقت کے کام بھی کرواتا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ ان کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تاکہ وہ کبھی طاقتور نہ بن سکے۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے ایک خاص بچہ دنیا میں بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن فرعون کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بھی خطرے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دے۔ ماں کے دل پر کتنا بھاری لمحہ ہوگا، مگر وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دریا میں بہتا ہوا وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب آ پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک دل عورت تھی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اجازت دے دی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن ہی کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک آدمی کو بنی اسرائیل کے غلام کو مارتے دیکھا۔ انہوں نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر غصے میں ایک گھونسا ایسا لگا کہ وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے اور مصر سے مدین کی طرف نکل گئے۔ وہاں ایک کنویں پر انہوں نے دو لڑکیوں کو پانی بھرنے کے لیے انتظار کرتے دیکھا۔ انہوں نے ان کی مدد کی اور بعد میں ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا اور ان کی نیکی دے کر اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا اور کہا، کچھ سال ہمارے ساتھ رہو۔ چند سال بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اب واپس مصر جاؤ۔ واپسی کے سفر میں ایک رات طور پہاڑ کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ جلتی دیکھی۔ جب وہ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں چن لیا ہے، جاؤ فرعون کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو عظیم معجزے دیے۔ ان کا عصا زمین پر گرتے تو وہ بڑا اسدہ بن جاتا، ان کا ہاتھ جیب سے نکالتے تو روشن چمکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس پہنچے اور بڑے ادب سے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے غرور سے ہنستے ہوئے کہا، کیا تمہارے جیسا عام آدمی میرا رب ہو سکتا ہے؟ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اس نے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں۔ سب کے سامنے مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں، وہ سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اسدہ بن گیا اور سب سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا، میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، لیکن وہ جادوگر ایمان سے نہ ہٹے۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تنبیہ کے طور پر کئی عذاب بھیجے۔ پانی میں خون آ گیا، ٹڈی دل نے فصلیں کھا لیں، مینڈکوں کی بہتاب ہو گئی، جوئیں اور بیماریاں پھیل گئیں، لیکن فرعون نہ مانا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے دکھایا اور وہ سب رات کے وقت نکل گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے دوڑا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سمندر کے کنارے پہنچ گئی، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہرگز نہیں، میرا رب تمہارے ساتھ ہے، وہی راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، سمندر کا پانی واپس آ گیا، وہ اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ مرنے سے پہلے فرعون نے کہا، اب میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا، اور یوں فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بن گیا۔